كان قبله والآخر بالآخر يكونا بعده قصرة يده أبصار الناظرين وعجزة الناطقين أوهام الواثقين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم صلوات الله پھر ایک دفعہ مل کے بلندر صلوات اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنی جگہ سامنے خالی ہے اگر مہربانی فرمائے تھوڑا تھوڑا قریب آنے کی کوشش کریں کیونکہ باہر سے اگر جو اب آئیں گے وہ آپ کو پھلان کے آگے آنے کی کوشش کریں گے تو کیا ماحول صلوات پڑھنے کی بات ہوگی ویسے ہی جتنا قریب رہے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ یہ دین ہی قربتوں کا دین ہے ہم عبادت بھی شروع کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں قربت اللہ اے میرے اللہ تیرے قریب ہونے کے لیے تو جتنا ایک دوسرے کے قریب رہیں گے اتنا بہتر انداز میں سلسلہ آگے بڑھ سکے گا عشرہ محرم الحرام سن 1444 ہجری اور آج ہماری یہ پہلی نشست ہے سال کے پہلے مہینے کا پہلا عشرہ اور اس میں ہماری یہ پہلی مجلس ہے یہ پہلا ہونا خود دین میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ایک تو جس کی ہم مخلوق ہیں وہ ایسا پہلا ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور پھر جب اس نے مخلوق کا سلسلہ شروع کیا تو اس نے مخلوق میں اپنے حبیب کو پہلا بنایا اور اس حبیب کے ساتھ اس نے اپنے حبیب کی آل کو پہلا بنایا اور پھر اپنی اس پہلی مخلوق کو وَاذْكُرُونِی کا حکم دے کر انہیں پہلا ذاکر بنایا پھر اذکرکم کہہ کے خود ان کا پہلا ذاکر بن گیا سلامت رہے مولا کو کہتا ہے اس کا پہلا ذکر کرنے والی یہ ہستیاں ان کا پہلا ذکر کرنے والا وہ خالق ہے اور ان کا ذکر کر بھی ان کا خالق ہی سکتا ہے ذکر وہ کرے کہ جو کما حق ہو جانتا ہو کہ جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ کس مرتبے کے مالک ہیں ان کے بعد میں بننے والے کیا جانے کہ یہ کون ہیں کب سے ہیں کیسے بنائے گئے ہیں وہ جس نے انہیں سب کچھ عطا کیا ہے وہی جانے کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں ان میں کیا کمال ہے ان کے کیا فضائل ہیں وہی ان کا ذاکر بنے لیکن جہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں میں نے عرض کیا کہ پہل بڑی اہمیت کی حامل ہے اور آج یہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا دن ہے اس پہلے دن میں یہ ہم پہ احسان حسین ابن علی ہے کہ جب آپ دنیا کو دیکھیں گے کہ جب ان کے نئے سال شروع ہوتے ہیں تو وہ اس نئے سال کے نام پر وہ کون سی لعنت ہے جو اپنے گلے میں نہیں ڈالتے وہ کون سی برائی ہے کہ جس سے وہ اپنا دامن داغدار نہیں کرتے یہ ہم پہ حسین کا احسان ہے کہ سال کا پہلا دن اور حسین کا مدرسہ کھل گیا حسین کا مکتب آج کھل گیا اور ہاں یہ صف اعضا صرف صف اعضا ہی نہیں یہ مکتب حسین ابن علی ہے یہ مدرسہ حسین ابن علی ہے اور میرے بزرگ تشریف فرما ہے یہ کائنات کا پہلا مدرسہ ہے بلکہ یوں کہوں یہ کائنات کا اکلوتا مدرسہ ہے کہ جس کی بنیادی نصابی کتاب کا نام قرآن ہے اللہ اکبر
سلامت ہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ یہ وہ واحد مدرسہ ہے دنیا کا کہ جس کی بنیادی نصابی کتاب کا نام قرآن ہے۔ اس ممبر پہ آنے والے کی بات قرآن سے شروع ہوتی ہے، قرآن پہ جا کے ختم ہوتی ہے، بلکہ یوں کہہ دوں تو زیادہ آسان ہو جائے گا، سامت قرآن کی تلاوت سے شروع ہوتی ہے، ناطق قرآن کے کردار میں جا کے تمام ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہر لمحے قرآن ہی بیان کیا جا رہا ہے، کبھی وہ آیتوں کی صورت میں، کبھی وہ کردار کی صورت میں۔ اور یہ معجزہ کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا، کہ اس نے سال کے پہلے دن ہمیں وہ صف بخشی، بلکہ یوں جملہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا اگر آپ سارے حضرات میرے ساتھ شامل ہیں، میں اپنی بات پہ دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پوری دنیا میں اگر کسی جگہ کو اللہ کا گھر کہلانے کا سب سے زیادہ حق حاصل ہے تو وہ جگہ وہ ہے جہاں حسین کا ذکر ہوگا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست، کسی جگہ کو اگر اللہ کا گھر کہلانے کا حق حاصل ہے سب سے زیادہ تو وہ جگہ جہاں بھی ذکر امام ہو، ضروری امام کا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو، بلکہ یہ مشورہ دیتا چلوں اپنے گھر کو اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہو تو حسین کا ذکر کروایا کرو۔ اللہ اکبر، آپ کا گھر اللہ کا گھر کہلائے گا اگر آپ وہاں پہ ذکر حسین کریں گے۔ کیوں میں نے کہا کہ جہاں ذکر حسین ہو اس جگہ کو حق ہے کہ وہ جگہ اللہ کا گھر کہلائے۔ کیوں حق ہے؟ اللہ کسی مذہب کا اللہ نہیں، اللہ کسی مسلک کا اللہ نہیں، اللہ کسی قوم کا اللہ نہیں، وہ ہر مخلوق کا اللہ ہے۔ اگر وہ کسی مذہب و مسلک کا اللہ ہوتا تو موسیٰ کو رزق دیتا، فرعون کا بند کر دیتا۔ توجہ ذرا محترم، اگر وہ کسی مذہب کا خدا ہوتا تو وہ حضرت ابراہیم کو رزق دیتا، نمرود کا رزق بند کر دیتا۔ توجہ ہے، رسول اللہ کو رزق دیتا، ابو جہل کا رزق بند کر دیتا، لیکن وہ موسیٰ کو بھی رزق دے رہا ہے، فرعون کو بھی رزق دے رہا ہے، ابراہیم کو بھی رزق دیتا رہا، نمرود کو بھی رزق دیتا رہا، رسول کائنات کو بھی رزق دیتا رہا، ابو جہل کو بھی رزق دیتا رہا۔ ہر ایک کا اللہ ہے، ہر ایک کا خالق ہے، ہر ایک کا اللہ ہے۔ جب ہر ایک کا اللہ ہے تو پھر اس کا گھر وہ ہونا چاہیے نا جہاں ہر ایک آ سکے۔ تھوڑا میرے ساتھ شامل ہوں گے، پھر اس کا گھر وہ ہوگا جہاں ہر ایک آ سکے، جہاں ہر ایک آ کے اس سے اس کی رحمتیں اور اس کا فیض سمیٹ سکے۔ میں نے ممبر سے کہا کہ وہ جگہ جہاں حسین کا ذکر ہو وہ جگہ اللہ کا گھر کہلانے کا حق رکھتی ہے۔ آپ تمام حضرات پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے، آپ بھی مجھ سے یہ سوال کا حق رکھتے ہیں کہ ہم تو مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ جہاں حسین کا ذکر ہو وہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ یہ خیال میں رہے، سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، ورنہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اگر مسجد ہو۔ توجہ ذہن محترم، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اگر وہ مسجد ہو۔ اب یہ اگر کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا، میں معذرت چاہوں گا، بڑی سیدھی سادھی اور کھلی باتیں ہیں۔ آپ یہاں سے اپنے بارگاہ سے باہر نکلیے اور آپ کے اٹک شہر میں جتنی مساجد گلی محلوں میں موجود ہیں ذرا ان مسجدوں کے باہر جائیے گا، ہر مسجد کی پیشانی پہ کہیں آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے گا شیعہ جامع مسجد، کہیں لکھا ہوگا جامع مسجد اہل سنت والجماعت، کہیں لکھا ہوگا جامع مسجد اہل حدیث۔ یہ اللہ کا گھر نام فرقے کا کیوں لکھا ہے؟ توجہ میرے محترم دوست، اللہ کا گھر ہے تو پھر نام فرقے کا کیوں لکھا ہے؟ یہ مسلک کا اور فرقے کا نام باہر لکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس فرقے والے آ جائیں، باقی فرقوں والے کہیں اور جا کے خدا تلاش کریں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو، اس فرقے کے لوگ آئیں، باقی کہیں اور جا کر اپنا خدا تلاش کریں۔ یہ جگہ انہیں خدا ملنے کی نہیں ہے، یہ صرف انہیں خدا ملے گا جن کا تعلق اس نام کے ساتھ ہے جو نام ہم نے باہر لکھ دیا۔ اب یہ مسجد نام خدا کا، لیکن مسجد کے نام پر تفریق، مسلمانوں میں تفریق، یہاں شیعہ ہے سنی نہ آئے، یہاں سنی ہے دیوبندی نہ آئے، یہاں بریلوی ہے اہل حدیث نہ آئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں میں تفریق بنام مسجد، بنام خدا، یعنی یہاں کی مسجد جسے لوگ مسجد کہہ رہے ہیں وہ تقسیم کر رہی ہے مسلمانوں کو فرقوں میں۔ مسلمانوں کی دو بڑی مسجدیں ہیں، وہاں پہ مسلک کی
مسجد نبوی، وہاں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے۔ مسجد کی حد تک جو جائے وہ اپنے طریقے سے وہاں پر اللہ کی عبادت کرے، اسے روکا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب وہاں مسلمانوں میں کوئی تقسیم مسجد کی حد تک نہیں ہو رہی، لیکن ایک تقسیم وہاں بھی ہے، ساتھ شامل ہے میرے یہاں بتا، ایک تقسیم وہاں پر بھی ہے۔ وہ تقسیم یہ ہے کہ جو حضرات زیارت کر چکے ہیں مولا قبول فرمائے، جو نہیں گئے مولا آپ کو لے کر جائے۔ جیسے ہی آپ حدود حرم کے قریب پہنچیں گے، ایک نیلے رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ پہ لگا ہوا ہے مسلمان داخل ہو جائیں، غیر مسلموں کا راستہ بتائیں۔ مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے، غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حرم میں غیر مسلم کا داخلہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ علماء کرام اس کے بارے میں وضاحتیں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ فقیر اتنا جانتا ہے کہ رسول اللہ کے دور تک ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ بزرگ تشریف فرمائے سن 9 ہجری میں مباہلہ ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 9 ہجری، توجہ ہے، 9 ہجری، یعنی یہ سیکنڈ لاسٹ سال ہے رسول اللہ کا دنیا میں، سن 9 ہجری۔ اس سن 9 ہجری میں مدینے میں مباہلہ ہوا تھا، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ مباہلے میں کیا ہوا تھا؟ 21 ذی الحج نصارہ نجران مدینہ پہنچے، 24 ذی الحج کو مباہلہ ہوا۔ 21، 22 اور 23 ذی الحج، ان 3 دنوں میں مناظرہ ہوتا رہا۔ اللہ کا رسول قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا رہا، اور وہ تھے کہ آیتوں کو مانتے ہی نہیں آ رہے تھے۔ بار بار آیتیں نازل ہوتی تھی، رسول آیتیں پڑھتے تھے، 3 دن تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ رسول اللہ قرآن سے دلیلیں پیش کرتے رہے، اور قرآن کافی نہ ہوا۔ تھوڑا سا میرا مجمع بیدار ہو کے میرے ساتھ شامل ہوگا، میں لفظوں میں ہی بات پہنچانے کا آدمی ہوں۔ 3 دن تک قرآن کافی نہ ہوا تو پھر ایک آیت نازل ہو گئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میں وہ ترجمہ نہیں کرنے جا رہا کہ جو روایتی ترجمہ ہے، میں تو صرف وہ ترجمہ کروں گا کہ جس سے بات پہنچ جائے۔ 3 دن آیتیں نازل ہونے کے بعد پھر یہ آیت آئی کہ میرے حبیب اگر ابھی تک قرآن کافی نہیں ہوا تو کل انہیں لے آ جن کے ساتھ قرآن کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ کل انہیں ساتھ لے آ کہ جن کے ساتھ قرآن کافی ہو جائے گا۔ یہ 3 دن نصارہ نجران نے قیام کیا مدینہ میں۔ ذرا جا کے علماء اسلام سے سوال تو کیجئے کہ یہ 3 دن کہاں رکے رہے، کہاں قیام کیا؟ مدینے میں کوئی ہوٹل تو تھا نہیں، کوئی سرائے بھی موجود نہیں تھا۔ 3 دن تک انہوں نے قیام کیا مسجد نبوی میں۔ 3 دن تک کہاں قیام کیا؟ مسجد نبوی میں۔ اور صرف قیام نہیں کیا، رسول اللہ نے مسجد کا ایک کونا ان کی عبادت کے لیے مختص کر دیا کہ یہاں پر یہ اپنے طریقے سے عبادت کریں گے۔ صحابہ کرام معترض ہوئے، یا رسول اللہ مسجد مسلمانوں کی عبادت عیسائی کریں۔ رسول کے چہرے پہ جلال آیا، رسول نے فرمایا کریں گے تو اسی کی نہ جس کی ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا قدرت عطا فرمائے۔ کریں گے تو اسی کی عبادت جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، انہیں یہاں پہ عبادت کرنے دو۔ یعنی 3 دن تک وہ وہاں پہ قیام کیا، رہتے رہے، اپنی عبادت کرتے رہے۔ تو رسول کے دور تک تو مجھے کوئی پابندی دکھائی نہیں دی۔ اس کے بعد کے معاملات عشرے میں کہیں وقت آیا تو ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یعنی اب وہاں کی مسجد آج کے دور میں ایک تقسیم وہاں ہے، اور وہ تقسیم کیا ہے؟ مذہب کی تقسیم۔ مسلم آئے، غیر مسلم نہ آئے۔ گلی محلے کی مسجد مسلمانوں میں تقسیم کہ یہ مسلک آئے اور یہ نہ آئے۔ وہ ہماری بڑی مسجد ہے، وہاں پہ مذہب کی تقسیم کہ یہ مذہب آئے اور یہ مذہب نہ آئے، جبکہ وہ اللہ ہر مسلک کا ہے، ہر مذہب کا ہے۔ کائنات میں صرف ایک جگہ ہے جہاں آنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ بریلوی ہونا ضروری ہے، نہ اہل حدیث ہونا ضروری ہے، نہ مسلم ہونا ضروری ہے، نہ غیر مسلم ہونا ضروری ہے۔ صرف ایک شرط ہے، ضمیر زندہ ہے تو ادائے حسین کے لیے آ جاؤ۔ سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ یہاں آنے کے لیے کسی پہ کوئی پابندی نہیں، کسی مسلک سے تعلق ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، آؤ، حسین سب کو دے رہا ہے، حسین سب کو بانٹ رہا ہے، اور خدا کے بعد یہ صفت دیکھی ہی حسین میں ہے۔
کہ جو آتے ہوئے کو نہیں دیکھتا کہ آیا کہاں سے ہے. توجہ 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 ذہن میں، خدا کی قسم یہ وہ دربار ہے حسین ابن علی کا کہ جہاں سے عطا کرتے ہوئے مذہب و مسلک پہ نظر نہیں کی جاتی. اور پھر کہوں کہ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، حسین میرے آقا و مولا یہ دنیا کی وہ واحد ہستی ہے کہ جو آنے والے کا ماضی نہیں دیکھتے. توجہ 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 میرے محترم، جو آنے والے کا ماضی نہیں دیکھتے بلکہ یوں کہوں کہ آنے والے کو ماضی یاد بھی نہیں کرا ہے. ماضی دیکھنا تو دور کی بات، اسے ماضی یاد بھی نہیں کرایا جاتا. ابھی میرا نوجوان بچہ خدا سے زندگی دے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، حضرت حر کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کر رہے تھے. حر آئے، آ کے حسین کے قدموں پہ گرے، حسین نے اٹھایا اور سینے سے لگایا. حر کی زبان سے جملہ نکلا، مولا میں بڑا خطا کار ہوں. حسین نے لبوں میں ہاتھ رکھ کے کہا میں نے یاد کروایا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر، میں نے یاد کروایا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم بس آ گئے. نیت لے کے حسین کے دروازے پہ آ جاؤ. حسین ماضی نہیں دیکھتا، حسین معاف کرتا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کے جملہ کہوں، اگر جہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے حسین کے پاس مر کے آ جاؤ نا تو بھی حسین کی زندگی کا ہر گناہ مٹا دے گا. مر کے بھی بندہ حسین کے پاس آ جائے، میرے آقا و مولا ہر چیز سے صرف نظر کر جاتے ہیں، محو کر دیتے ہیں، ہر چیز کو مٹا دیتے ہیں. میں دلیل پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. کتاب کا نام ہے کرامات حسینیہ، انصار پبلیکیشن قم سے چھپی ہے. اس میں ایک واقعے کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک شخص بغداد میں شدید علیل ہوا، اور اتنا علیل ہوا کہ اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا. اس نے اپنے سارے لواحقین کو، عزیز و اقربا کو، اولاد کو بلایا اور وصیتیں کی. اور وصیتیں کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ مجھے غسل و کفن یہاں دینا اور پھر میری میت کو اٹھا کے نجف اشرف لے جانا، وہاں روضہ ذریعہ امیر المومنین کا طواف کروانا اور مجھے وادی السلام میں دفن کرنا. اس نے یہ وصیت کی اور وہ دنیا سے چل بسا. اولاد نے غسل و کفن دیا اور ادھر سے عصر کے قریب وہ لوگ جنازہ لے کر بغداد سے چلے. اب ذرا اس جگہ کو رک کے میرے ساتھ شامل ہوں گے اور سوچئے گا، ادھر سے وہ بغداد سے چلے، ادھر عصر کے بعد حرم امیر المومنین کے خادم کی آنکھ لگی. خواب میں امیر المومنین تشریف لائے، امیر المومنین نے فرمایا بغداد سے ایک جنازہ لایا جا رہا ہے، وہ شخص اتنا گناہ گار ہے کہ میں علی یہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کا جنازہ میرے حرم میں داخل ہو. خیال رہے علی جیسا کریم، یہ کتنا بڑا گناہ گار ہوگا وہ شخص جس کے بارے میں آقا کہیں کہ اس کا جنازہ میرے حرم میں نہ آئے. حرم کے باہر سے اسے پلٹایا جائے. خادم کی فوراً آنکھ کھلی، مستعد ہوا، تمام خادموں کو بلایا کہ مولا نے منع کر دیا ہے، جنازہ بغداد سے آ رہا ہے، حرم میں نہ آنے پائے. ہر دروازے پر خادم مستعد ہو کے کھڑے ہو گئے کہ جو جنازہ بغداد سے آئے گا اسے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. عصر گزر گئی، مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، نصف شب کے بعد فجر کا وقت قریب آنے لگا اور وہ جنازہ نہ آیا نہیں، جنازہ نہ آیا. خادم کی تھک کے آنکھ لگی. اب جو آنکھ لگی تو امیر المومنین نے فرمایا سنو اب وہ جنازہ آئے تو اندر آنے دینا. جا کر موزی نے اب وہ جنازہ آئے تو اسے حرم میں داخل ہونے دینا، طواف بھی کرنے دینا اور جہاں چاہے وہاں دفنانے دینا. اللہ اکبر، جہاں چاہے وہاں دفنانے دینا، حتیٰ کہ اگر وہ چاہے کہ وہ میرے حرم میں دفن ہو جائے، میرے حرم میں دفن ہو جائے، اسے دفن ہونے دینا. خادم نے کہا مولا یہ مرنے کے بعد اس سے کیا کام ہو گیا ہے؟ زندگی میں تو چلو توبہ طائب کر لی، معافی مل جاتی ہے، یہ مرنے کے بعد کون سا کام اس سے ہو گیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اب آنے دینا، اب جہاں چاہے وہاں دفن بھی ہونے دینا. امام نے فرمایا ہوا یوں کہ جب وہ جنازہ لے کر نکلے تو اندھیرے میں رستہ بھول گئے، نجف کے بجائے کربلا پہنچ گئے. توجہ اذان محترم، رستہ بھولے اور نجف کے بجائے کربلا پہنچ گئے. جب وہ داخل سرزمین کربلا ہو گئے اور انہیں سامنے حرم دکھائی دیا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا آقا مولا امیر المومنین کا حرم آ گیا؟
تو لوگوں نے کہا نہیں تم راستہ بھول گئے، یہ حسین ابن علی کا ہے، تم کربلا معلّہ پہنچ گئے ہو۔ کہتے ہیں وہیں سے انہوں نے زری تک نہیں گئے، وہیں سے جنازے کا رخ موڑا اور نجف کی جانب چلنے لگے، لیکن جب چلنے لگے نا اس وقت کربلا میں حسین کے کرم کی ہوا چل رہی تھی، اللہ اکبر، اور اس ہوا سے خاک کربلا کے چند ذرے اڑ کر اس شخص کے کفن پر پڑے، ادھر سے خاک کربلا کے ذرے اس کے کفن پر آئے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں مجھے خداوند عالم نے کہا اے علی آپ جس کے کفن پہ کربلا کی خاک آ جائے میری غیرت گوارا نہیں لگتی کہ اسے گناہ یاد کرواؤں، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، تو اسے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لے، تو اسے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لے۔ وہ کریم حسین، وہ عطا کرنے والا حسین۔ اس لیے جب یہ صفحہ عذاب بچتی ہے نا تو یہاں ہر ایک کو دعوت ہوتی ہے، یہاں ہر ایک آئے حسین سے لے جائے، حسین بانٹ رہا، اور جو شخص جو لینا چاہتا ہے وہی حسین بانٹ رہا۔ توجہ فرمائیے گا، جسے جو چاہیے اسے حسین کے دروازے سے ملے گا، جب جسے جو چاہیے اسے حسین کے دروازے سے مل سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو ہدایت چاہیے، توجہ اذان محترم، اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو پھر حسین کے دروازے سے کیوں نہیں ملے گی؟ اور یہ جو میں نے جملہ کہا اگر کسی کو ہدایت چاہیے، یہ میری خطابت کا جملہ نہیں ہے، اس بارے میں رسول ارشاد فرما گئے، اور شیعہ سنی کتابیں اس فرمان سے بڑی پڑی ہیں، ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ آج کے دور میں سب سے مشکل چیز جو میسر ہے وہ ہدایت ہے۔ توجہ فرمائیں گے میرے بزرگ نوجوان تشریف فرما، سب سے مشکل چیز جو آج کے دور میں میسر ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ لیکن کیا کہنے جو خود ہدایت کا چراغ ہے۔ چلیں رسول کے فرمان کو اس انداز سے سمجھاتا چلوں، یہ چراغ کیا ہے؟ روشنی کا استعارہ۔ ادیب شاعر آزاد تشریف فرما، کیا ہے؟ روشنی کا استعارہ ہے، روشنی کے لیے چراغ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر کسی روشن چیز کی جانب حسین کو نسبت دینی تھی تو پھر یہ سورج سب سے زیادہ روشن ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین شمس الہدی، میرا حسین ہدایت کا آفتاب ہے۔ اگر آفتاب نہیں کہنا تھا کیونکہ خود آپ آفتاب نبوت ہیں تو یوں فرما دیتے ان الحسین قمر الہدی، میرا حسین ہدایت کا مہتاب ہے، ہدایت کا چاند ہے۔ لیکن عجب، نہ آفتاب فرمایا، نہ مہتاب فرمایا، نہ سورج فرمایا، نہ چاند فرمایا۔ بظاہر جو دونوں میں چھوٹا ہے اس کی جانب حسین کو نسبت دی کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ چراغ کی جانب نسبت کیوں دے رہے ہیں؟ اس وقت بعید نہیں کہ اللہ کے رسول کی آواز آئے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسی اندھیری کوٹڑی میں بند ہو جاتا ہے جہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی اندھیری کوٹڑی میں بند ہو جاتا ہے، وہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے۔ وہاں پھر اگر روشنی کی ضرورت ہو تو چراغ جلایا جاتا ہے۔ میں دنیا کو یہی پیغام دے رہا ہوں، جب یزیدیت کی اندھیری کوٹڑی میں بند ہو جاؤ اور کہیں ہدایت نظر نہ آئے پھر دیکھنا جہاں حسین ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں میرا حسین ہے وہیں پہ ہدایت ہے، وہیں سے تمہیں ہدایت ملے گی، وہی تمہیں ہدایت کا راستہ بتائے گا۔ اور پھر چراغ کسی اور وجہ سے بھی کہا گیا حسین، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سورج بڑا روشن ہے، بہت روشن ہے، لیکن سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا۔ جاگے گئے پہلے دن آپ میرے ساتھ شامل ہو، سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا۔ چاند بڑا حسین ہے، چاند سے چاند نہیں بنایا جاتا۔ یہ سخاوت صرف چراغ میں ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے۔ اور یہ حسین کا کمال ہے، حسین صرف خود حسین نہیں، حسین حسین بناتا ہے، حسین حسین بناتا ہے، حسین حسین بناتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو ذرا شب عاشور میں جھانک کے دیکھنا، چراغ بجھنے سے پہلے ایک حسین تھا، چراغ بجھ کے جلا 72 حسین ہے۔
اور آج تک حسین حسین بنا رہا ہے۔ ہاں، آپ دنیا کی کوئی حریت کی تحریک اٹھا کر دیکھیں، ہر تحریک کا قائد جس کا نام لے گا وہ حسین ابن علی ہے۔ 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ اس مکتب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ نام حسین کا لے گا۔ وہ کسی مذہب سے ہے، وہ کسی مسلک سے ہے، وہ نام حسین کا لے گا۔ اسی لیے تو شاعر نے کبھی کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، مسلمان کو نہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے آج دنیا میں۔ بڑی بڑی تحریکیں، میں نے ایک انٹرویو سنا تھا CNN پہ، نیلسن منڈیلا جب تحریک کامیاب ہوئی، ساؤتھ افریقہ میں سیاہ فاموں کے بالکل حقوق دبا دیے گئے تھے، بالکل زمین سے لگا دیا گیا تھا، تو وہ شخص ان کے حقوق کے حصول کے لیے ایک علم لے کر نکلا کہ میں اپنی قوم کو ان کے حقوق دلاؤں گا۔ طویل عرصے کی محنت کے بعد کون سی مصیبت ہے جو اس پہ نہیں آئی؟ اولاد کی مصیبت، مال و جان کی مصیبت، قید کی مصیبت، ساری مصیبتیں جھیلی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اپنے قوم کے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ CNN میں بیٹھے ہوئے وہ اینکر پرسن خاتون تھی، وہ اس سے سوال کر رہی تھی کہ آپ نے وہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ اس وقت دنیا کا ہر لیڈر آپ کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بے لوث ہو کر ہر ایک مصیبت کو اپنے اوپر برداشت کر کے اپنی قوم کے لیے فتح اور حریت کا رستہ کامیابی سے ہمکنار کر دیا اپنی قوم کو۔ ہر ایک آپ کی مثال دیتا ہے، آپ کو آئیڈیل بناتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کا آئیڈیل ہو؟ توجہ اذان محترم، دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کا آئیڈیل ہو؟ کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پوری تاریخ میں ایک ہی علی کا بیٹا حسین ہے۔ اللہ اکبر، ایک علی کا بیٹا حسین ہے جس نے مظلومیت سے ظلم کے ہر دیوار کو توڑ دیا۔ وہ قیامت تک آنے والے ہر بے سر و سامان کو یہ پیغام دے کے چلا گیا کہ مقصد کے حصول کے لیے مال و زر اور اسباب کی ضرورت نہیں، نیت میں حسین کا ثبات ہو، پھر فتح دور نہیں، پھر فتح ملتی چلی جائے گی۔ جو دنیا کو ہر انداز سے دے رہا ہے، اگر اس کے دروازے پر کوئی ہدایت لینے آ جائے تو کیوں نہیں ملے گی؟ اس دروازے سے ہدایت بانٹی جاتی ہے۔ اور یہ جو مکتب ہے نا، اس کا میں نے کہا نا، یہ مدرسہ، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، لوگ یہاں سے ہدایت لے کے جائیں، لوگ یہاں سے ہدایت لے کر جائیں۔ آج کے اس مشکل دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بزرگوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ بات زیر بحث آئی، ہر ایک آج کے دور میں اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھا۔ جملہ ساخت نہ ہو جائے، بہت کم ایسے رہ گئے ہیں جن کا کوئی نظریہ ہے، ورنہ ہر ایک کا ایک اپنا مفاد ہے۔ اس مفاد کے تحت کہیں غلو اور شرک کے فتوے ہیں اور کہیں تکفیر اور کفر کے فتوے ہیں۔ یہ سارے فتوے اپنی اپنی دکان چلانے کے لیے کہ یہ غالی و مشرک ہو گیا ہے، یہ مقصر و کافر ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہی لوگ جب ان کے ذاتی رویے آپ دیکھیں گے تو اس نظریے کے بالکل مختلف دکھائیں گے۔ امیر کائنات کی بات آئے گی تو کہا جائے گا اوہو یہ فضیلت بیان کر دی، یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ اور وہیں پہ اگر اپنے کسی من پسند شخصیت کی بات ہو گئی تو یہاں تک کہنا مناسب سمجھا کہ علم خدا بند عالم کی ذات تجلی کر گئی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوست؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا معیار نہیں، کاروبار ہے، نظریہ نہیں، اپنی دکان ہے۔ میں نے اس اشرے کا عنوان کچھ احباب کی مشاورت کے ساتھ رکھا ہے مکتب تشیع قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو؟ مکتب تشیع قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں آگے لے کے چلوں، آپ کو ایک بات ابتدا میں طے کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ مکتب تشیع استعمال کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جس نام سے ہمیں پہچانا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا،
یہ وہ نام ہے جس نام سے ہمیں پہچانا جاتا ہے. ورنہ میں آج پہلے دن ڈنکے کی چوٹ پہ ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہم کوئی مسلک نہیں ہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم بنیاد اسلام ہیں. کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم کوئی مسلک نہیں ہے، ہم بنیاد اسلام ہے. یہ ہمارے جتنے نام آج تک ہیں نا، ان میں سے ایک نام بھی ہم نے خود نہیں رکھا. نہ شیعہ ہم نے اپنا نام خود رکھا. میرے نوجوان تشریف فرمائے، ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. نہ یہ نام شیعہ ہم نے خود رکھا. یہ شیعہ تاریخ میں ایک تقسیم ہوئی. مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہوئے. ایک گروہ کو شیعہ نے علی کہا گیا، دوسرے گروہ کو شیعہ نے فلاں کہا گیا. دو حصوں میں مسلمان تقسیم ہوئے. یہ شیعہ نے علی، یہ شیعہ نے فلاں. جو امیر کائنات کے ساتھ تھے وہ شیعہ نے علی کہلانے لگے، جو دوسری طرف تھے وہ شیعہ نے فلاں کہلانے لگے. لیکن عجب بات یہ ہے، 14 صدیاں گزر گئی، شیعہ نے علی ہیں. یاد رہیں گے میرے ساتھ، باقی کہاں گئے ہمیں نہیں معلوم. ہاں، اس وقت ہمیں یہ نام دیا گیا شیعہ نے. اس وقت شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیروکار، گروہ، پیچھے چلنے والا، ساتھ دینے والا، نصرت کرنے والا. ہمیں کیا عذر تھا کہ دنیا ہمیں علی کا گروہ کہے؟ توجہ اذان محترم، ہمیں اس سے کیا پریشانی تھی؟ خوبصورت نام تھا، حسین نسبت تھی، ہم نے قبول کر لی. اچھی بات سے کون انکار کرتا ہے؟ ہم نے قبول کر لیا، ہم ہیں علی والے. ڈنکے کی چوٹ پہ فخر ہے، صرف یہاں نہیں، محشر کے میدان میں اعلان کر کے کہیں گے ہم ہیں علی والے. ٹھیک، ہمیں یہ نام دیا گیا. میرے ساتھ ہم ہیں علی والے، نام دیا گیا، ہم نے قبول کر لیا کہ ہم علی والے ہیں. خوبصورت نسبت، خوبصورت نام، اعتراض ہی کوئی نہیں، قبول کر لیا. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ مسلمان فقہوں میں تقسیم ہونے لگے. ائمہ فقہ کا دور آیا، فقہوں میں تقسیم ہونے لگے. یہ حنفی، یہ شافعی، یہ حنبلی، مالکی، فقہ میں تقسیم ہونے لگے. اس زمانے میں ہمیں لوگوں نے جعفری کہنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ جوڑا جو صادق کا صادق بیٹا تھا. اللہ اکبر، سلامت رہے مولا، آپ کو عطا فرمائے. ہاں ہاں، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں، ہمیں اس امام کے ساتھ جوڑا گیا جس کے بارے میں لوگوں کے امام کہتے رہے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میرے 2 سال شاگردی میں نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا ہوتا. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی؟ اس فقیر کی کوئی بات حوالے سے خالی نہیں ہوگی. مولانا شبلی نعمانی کی الفاروق جا کے دیکھ لیجیے گا، وہاں پہ یہ فرمان موجود ہے. تو جب ہمیں اس کے ساتھ جوڑا گیا جو اماموں کا امام ہے، تو ہمیں کیا اعتراض تھا؟ ہم نے قبول کیا کہ ہم جعفری ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اچھا، پھر وقت گزرا کہ جب ادھر بھی امامت مکمل ہوئی اور ادھر بھی امامت مکمل ہوئی، ہمارے 12 امام ہوئے. تو عربی میں اثنا عشر کہتے ہیں 12 کو، تو ہمیں اثنا عشری کہا جانے لگا، 12 والے. توجہ نہیں فرما رہے، میرے پیچھے بیٹھے ہوئے. 12 والے، ہمیں اس پہ کیا اعتراض تھا؟ ہم ہیں 12 والے، ہم تو ہیں 12 والے، ہم تو مانتے ہیں 12 کو. یہ نام بھی ہمارے لیے اعتراض نہیں تھا. شیعہ کہا آپ نے، جعفری کہا آپ نے، اثنا عشری کہا آپ نے. ہم نے کبھی اپنے آپ کو کوئی نام نہیں دیا. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جب کہیں چلتے ہوئے کوئی بارونق چہرہ دکھائی دیا، جس کی پیشانی سے عقیدت کا نور دکھائی دیا، تو قریب جا کے اتنا ضرور پوچھا، مومن ہو؟ جو ہے سلامت رہے، مولا کو جناب سید آپ کو سلامت رہے، مومن ہو. یہی وہ لفظ ہے جو 14 صدیوں سے ہم نے اپنی پہچان رکھا ہے، مومن. اس کے علاوہ کوئی نام ہم نے اپنا کبھی نہیں رکھا، اور رکھے بھی نام وہ جو نیا ہو. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ نام وہ رکھے جو نیا ہو. ہم تو وہ ہیں جو ابراہیم سے پہلے کے ہیں. سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے. میں نیا نام رکھے. اور دیکھیے، فرقہ بنتا ہے فرق سے. یہ فرقے کا لفظ کہاں سے نکلا؟ فرق سے. جو فرق کرے گا وہ فرقہ. کس سے فرق؟ رسول سے فرق. جو نہج، جو رستہ رسول دے گئے، جو اس سے فرق کرے گا
وہ فرقہ کہلائے گا۔ ہم نے نہ کل رسول سے فرق کیا تھا نہ آج فرق کیا ہے۔ دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ رسول نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنے بعد رستہ دے کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، توجہ، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی۔ اگر بات یہاں پہ ختم ہو جاتی معاملہ تمام ہو گیا تھا، لیکن کیا کہنے، وہ اللہ کا رسول ہے جس کی زبان پہ وما ینطق عن الہویٰ کی مہر نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا، وہ مستقبل میں جھانک رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ یہاں پہ روک دیتے بعد دنیا کو کھلی چھٹی مل جاتی، لیکن رسول نے یہ کہنے کے بعد کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، شرط لگائی ان تمسکتم بہما، اگر تم دونوں سے جڑے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو کیا عطا فرمائے۔ ان، یہ شرطیہ ان لگا ہوا ہے، ان تمسکتم بہما، اگر تم دونوں سے جڑے رہے، شرط لگا دی دونوں سے جڑے رہے۔ یہ جو شرط ہوتی ہے نا، مثلا یہاں سے آتے ہوئے میں بانیان مجلس کو کہوں اگر سپیکر ہوا تو آواز باہر پہنچے گی، ٹھیک؟ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ اگر سپیکر ہوا تو آواز پہنچے گی، اس کا مطلب یہ آواز باہر پہنچنے کی شرط ہے۔ اگر یہ نہ ہوا آواز نہیں پہنچے گی، اس کا مطلب شرط کو اگر نکال دیا جائے نتیجہ صفر ہو جاتا ہے۔ شرط اگر نکل جائے نتیجہ صفر ہو جاتا ہے۔ رسول نے فرمایا ان تمسکتم بہما، اگر تم دونوں سے جڑے رہے، لن تضلوا بعدی، پھر میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر دونوں سے جڑے رہے، اب جو دونوں سے جڑا رہا وہ کبھی فرقہ نہیں بنے گا، اور جس نے کبھی کہہ دیا مجھے ایک کافی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا۔ کبھی کہیں دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا یا اہل بیت کو چھوڑ دیا، پھر ہدایت کبھی نہیں ملے گی، پھر گمراہی نتیجہ ہو جائے گا۔ اسی لیے میں کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ اشرے کا عنوان کیا رکھا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مکتب تشیع۔ اور یہ حدیث بھی پہلا دن ہے نا، اس لیے ہر ایک چیز واضح کرتا چلوں تاکہ آپ میرے ساتھ شامل رہیں۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے حاضر خدمت ہو جاؤں گا آپ کے سامنے، وقت پہ تشریف لے آئیے گا۔ یہ حدیث دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حدیث سے مراد وہ ہے جو کچھ ہمارے پاس کتابوں میں لکھا پڑا ہے۔ مثلا برادران کے یہاں سے ہائے ستہ، ہمارے یہاں کتب اربع بظاہر جو بڑی بڑی کتابیں تصور کی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث۔ قرآن بھی لکھا ہوا، حدیث بھی لکھی ہوئی، فرق کیا رہے گا؟ اگر لکھے ہوئے سے ہی سمجھنا تھا تو پھر قرآن کا بھی تھا، توجہ، پھر حدیث کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لکھے ہوئے لفظ ہی تو ہیں، قرآن بھی لفظ، حدیث بھی لفظ، دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ صرف لکھے ہوئے ہونے سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو گیا ہے، توجہ کروائیے گا۔ دیکھیے اور آسان کرو اپنے دوستوں کے لیے، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا قادر الکلام لوگ تشریف فرما ہے۔ کلام اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک لفظوں کے ساتھ لہجہ نہ مل جائے، توجہ فرمائیے گا۔ لفظ اور لہجہ اکٹھا ہو تو پھر صاحب کلام کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اکیلے لفظ بھی کچھ نہیں سمجھاتے، اکیلا لہجہ بھی کچھ نہیں سمجھاتا۔ اس لیے ہمارے یہاں جب اکثر اوقات کبھی ایسی محفلیں ہوں کہ جب وہاں پہ شعراء بلائے جائیں تو پھر بڑے اہتمام سے دعوت دی جاتی ہے، آئیے کلام شاعر و زبان شاعر سنیے۔ کیوں کہ جس کا کلام ہے جب وہ خود بیان کرے گا تو پھر وہ ایک ایک لفظ کو ویسے بیان کرے گا جیسے اسے سمجھانا چاہیے، ورنہ لفظ وہی ہوتے ہیں، لہجے کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ چلیں آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں دلیل دوں آپ کو، لفظ بالکل وہی، رتی برابر تبدیلی نہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ یہاں سے باہر کوئی بزرگ اٹھ کے گئے اور انہوں نے آج کل کی نئے زمانے کی کوئی گاڑی کھڑی ہوئی دیکھی تو انہیں عجیب لگے نظر آئی، انہوں نے چاروں طرف گھومے اور دیکھ کے کہا کیا کار بنائی ہے؟
کیا کار بنائی ہے؟ اب یہ لہجے میں کیا ہے؟ ناپسندیدگی، کدھا، اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی، اور کہہ رہے ہیں کیا کار بنائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان گیا، وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے چاروں طرف دیکھ کے کہا کیا کار بنائی ہے؟ توجہ ہے میرے محترم دوستو، کیا کار بنائی ہے؟ کیا ہوا؟ لفظ ایک بھی نہیں بدلا، کیا کار بنائی ہے، وہی 4 لفظ ہے۔ لہجہ بدلا، ناپسندیدگی سے پسند میں بدل گیا، کدھا سے مدھا میں بدل گیا۔ توجہ دار محترم، کدھا سے بات مدھا میں چلی گئی، ناپسندیدگی سے پسند میں چلی گئی۔ صرف ہوا کیا ہے؟ لہجہ بدلا ہے، لفظ وہی ہے، لہجے کے بدلنے سے معنی بدل گئے۔ اگر یہ قرآن سمجھنا ہے تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سمجھ میں کب آئے گی؟ جب لفظوں کے ساتھ لہجہ سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر، جب لفظوں کے ساتھ لہجہ سامنے آئے گا۔ اس لیے دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہوں، اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو پھر انہیں تلاش کرو جو اللہ کا لہجہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرما۔ پھر انہیں تلاش کرو جو اللہ کے لہجے سے آشنا ہے، جو اللہ کا لہجہ جانتے ہیں۔ اور دنیا والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، لہجہ جاننا دور کی بات ہے، ہمارے پاس تو وہ ہے جس کے لہجے میں اللہ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرما۔ اور نہیں، میں دلیل پیش کرتا ہوں، اور صرف اپنے یہاں سے نہیں، حوالہ بھی آپ کے یہاں کا ہے، حوالہ بھی برادران کی طرف سے ہے۔ کتاب کا نام ہے فضائل علی و زبان نبی۔ فضائل علی بزبان نبی، کتاب لکھنے والے جامعہ المصر کے استاد تما الحلبی البختری مصری، جامعہ المصر، جامعہ الازہر مصر کے استاد ہیں تما البختری الحلبی المصری، ٹھیک، مصر کے رہنے والے۔ نام کتاب بھی آپ کے سامنے بتا دی، رائٹر کا نام بھی بتا دیا۔ آپ کو انٹرنیٹ کا دور ہے، نیٹ پہ تلاش کریں گے تو وہاں پہ بھی شاید آپ کو یہ کتاب مل جائے گا، یقیناً آپ کو مل جائے گی۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک روایت لکھی، اور وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو کچھ عرصے کے بعد ان کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوئی، حضرت عمر کے بڑے فرزند عبداللہ ابن عمر سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رسول کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ نے جو آپ کو اتنے طویل سفر پہ بلایا، وہ کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزل پہ خدا بند عالم نے آپ کو بلا لیا، کوئی بات بھی ہوئی آپ کے اور خدا کے درمیان، کوئی گفتگو بھی ہوئی، کوئی کلام بھی ہوا، کوئی مکالمہ بھی ہوا؟ رسول نے فرمایا بہت باتیں ہوئی، بہت باتیں ہوئی، جی بھر کے باتیں، بڑی ہی باتیں کی، میرے رب نے میرے ساتھ، میرے خالق نے میرے ساتھ بہت باتیں کی، بہت باتیں کی۔ بس اگر یہاں آپ شامل ہو، بہت باتیں کی، لیکن یہ اور بات ہے وہ تمہیں بتانے کی نہیں ہے، وہ باتیں تمہیں بتانے کی نہیں ہے، وہ حبیب جانے، محب جانے، وہ ہماری آپس کی باتیں ہیں۔ ہاں باتیں بہت ہوئی ہیں۔ اب وہ آداب رسالت سے آشنا تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ پوچھنے بھی نہیں آیا کہ باتیں ہوئی کیا، وہ آپ کی اور آپ کے خالق کے درمیان ہے، وہ محب اور محبوب کے درمیان ہے، وہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، میں تو صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں بے ای لغت خطبت اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں باتیں کی؟ ایک دفعہ شامل ہو جائے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے، بے ای لغت خطبت اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی ہے؟ رسول اللہ نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ارشاد فرمایا بے لغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی۔
اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں باتیں کی ہیں، جملہ اس سے آگے لطف لینے والا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اللہ سے پوچھا نہیں لہجہ علی کا کیوں؟ آپ نے خدا سے پوچھا نہیں کہ لہجہ علی کا کیوں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں خود بھی بتا دیتا تو کافی تھا، لیکن میں دنیا والوں کے مزاج جانتا تھا، اس لیے میں نے وہیں اپنے رب سے پوچھ لیا تھا کہ میرے اللہ یہ علی کے لہجے میں مجھ سے گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ تو میرے رب نے مجھے کہا کہ اے میرے حبیب یہ تمہاری دنیا کا طریقہ ہے کہ جب کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے تو یہ میزبان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مہمان کے دل کی پسندیدہ چیز کا بندوبست کر کے رکھے، وہ مہمان کے دل کی پسندیدہ چیز کا شاباش بندوبست کر کے رکھے۔ مجھ سے اچھا میزبان کوئی نہیں، مجھ سے اچھا مہمان کوئی نہیں۔ جب تو آ رہا تھا میں نے تیرے دل کو کھول کے دیکھا تو مجھے پتہ لگا تجھے علی سے پیارا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ تجھے علی سے پیارا ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے تیرے آنے سے پہلے میں نے وہ لہجہ بندوبست کر کے رکھا جو تجھے پسند ہے، جس لہجے سے تو مانوس ہے، جس لہجے سے تو محبت کرتا ہے، جس لہجے سے باتیں کرنا تو پسند کرتا ہے، وہ تیرے آنے سے پہلے یہاں پہ موجود ہے۔ تو ہمارے پاس تو وہ ہے کہ جو اللہ کا لہجہ ہے، اور یہ جو رسول نے حدیث فرمائی ہے نا، بس سمیٹو اپنے بیان کو، یہ جو رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی کہ انی تارکٌ فیکم مستقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت۔ یہ رسول دنیا والوں کو پیغام دینا چاہ رہے تھے لفظوں کی صورت میں، کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہجے کی صورت میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے لہجے کا نام اہل بیت ہے، بلکہ اگر جہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے، یہ حضور میں اس وجہ سے ٹائم کا کہہ رہا تھا کیونکہ میرے لیے گھنٹے میں ذرا چیزیں مینیج کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، آلموسٹ گھنٹہ مکمل ہونے کو ہے اور ابھی میں باب فضائل پہ موجود ہوں، بس آخری نتیجہ اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ لفظوں کی صورت میں قرآن، لہجے کی صورت میں اہل بیت، لیکن جس جگہ پہ اپنے محترم سننے والوں کو لا کر روکنا چاہتا ہوں آج کی حد تک، قرآن میں صرف خدا کی باتیں تو نہیں ہیں، جو کچھ حضرت آدم نے فرمایا وہ بھی قرآن میں درج ہے، جو لفظ حضرت نوح کی زبان سے نکلے وہ بھی قرآن میں درج ہے، جو لفظ حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلے وہ بھی قرآن میں درج ہے، جو لفظ حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلے وہ بھی قرآن میں درج ہے، جو لفظ حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلے وہ بھی قرآن میں درج ہے۔ یہ سارے لفظ جب قرآن میں درج ہیں تو پھر ضروری ہے کہ قرآن وہ سمجھائے جس نے ان سب کو بولتے ہوئے سنا ہو۔ اللہ ایک سلوات پڑھے بابا نے بولا جا رہے محمد کی علیہ۔ بسم اللہ۔ ذاکر اہل بیت تشریف لے آئے سمیٹنے کی جانب اپنے بیان، پھر قرآن وہ سمجھائے جس نے آدم کو بولتے ہوئے سنا ہو، جس نے نوح کو بولتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے ابراہیم کو کلام کرتے ہوئے گواہی دیکھی، جس نے موسیٰ اور عیسیٰ کو بولتے ہوئے سنا ہو۔ بلکہ اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں نا، میں جملہ یوں کہہ دوں تو شاید بات دلوں میں اتر جائے، اس نے صرف آدم اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بولتے ہوئے سنا نہ ہو، بلکہ اس نے انہیں سکھایا ہو بولا کیسے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا سلامت ہے مولا کو زیادہ فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت ہے۔ ہاں ہاں، جو ان کے لہجے سے نہ صرف آشنا ہو بلکہ ہاں نہیں چلو آؤ دلیل پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی یہ واقعہ کچھ سال پہلے ہمارے ملک میں بھی ہوا اور 1400 سال پہلے وہاں بھی ہوا تھا۔ ربیع الاول میں ایک پروگرام کیا گیا ایک پرائیویٹ چینل پر، جن صاحب نے پروگرام کیا تھا وہ انتقال کر گئے، اب نام کیا لوں۔ پروگرام کا عنوان انہوں نے قبلہ صاحب عنوان رکھا ننھے رسول۔ ربیع الاول تھا تو عنوان کیا تھا؟ ننھے رسول کا ننھے رسول۔ عنوان اپنی جگہ قابل اعتراض ہے، لیکن چلے 1400 سال بعد صحیح اتنا تو پتہ چلا بچپنے میں بھی رسول تھا۔ ہاں، اس پروگرام میں انہوں نے حضور کے اجداد پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نقل کفر کفر نباشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کم از کم 3 جھوٹ بولے۔ نقل کفر کفر نباشت، حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے۔
دلیل انہوں نے قرآن سے دی۔ حضرت ابراہیم واقعہ درج ہے کہ ستارہ پرست آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ ستارہ میرا رب ہے، گو کے بعد میں انکار کر دیا۔ پھر سورج پرست آئے تو کہا یہ سورج میرا رب ہے۔ پھر چاند پرست آئے تو کہا یہ چاند میرا رب ہے، بعد میں انکار کر دیا۔ تو یہ وہ 3 جھوٹ تھے جو حضرت ابراہیم نے، جو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم نے یہ 3 جھوٹ بولے۔ خیال رہے ابراہیم وہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں انہو کان صدیقا نبیّا، ابراہیم میرا صدیق نبی ہے۔ تو پھر دنیا والوں کو توجہ کرنی چاہیے جن کے یہاں اللہ کا بنایا ہوا صدیق اتنے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میرا صدیق نبی ہے۔ صدیق کے بارے میں، اور یہ آج نہیں، یہ کسی کی بات کوٹ کی گئی تھی، آج سے 1400 سال پہلے بھی ایک شخص نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے۔ محفل میں بیٹھا ہوا شخص اٹھ کر، کیوں میں نے قرآن و حدیث عنوان رکھا، اس کی محفل سے اٹھ کر میرے مولا کی محفل میں آیا اور میرے صادق امام سے آ کر کہا آقا مولا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے خدا نخواستہ 3 جھوٹ بولے ہیں۔ امام نے فرمایا کون سی چیز ہے جسے معصوم نبی کی جانب نسبت دی گئی ہے؟ توجہ، وہ کیا چیز ہے جسے معصوم نبی کی جانب نسبت دی گئی؟ تو اس نے کہا کہ مولا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے، یہ سورج میرا رب ہے۔ یہ 3 جھوٹ تھے۔ امام کو جلال آیا اور امام نے دل میں کہا یہی نقصان ہے لہجے کو چھوڑ کے لفظ پکڑ لینے کا، یہی نقصان ہے لہجے کو چھوڑ کر لفظ پکڑ لینے کا، یہی نقصان ہے لہجے کو چھوڑ کے لفظ پکڑ لینے کا۔ ابراہیم نے یہ تھوڑی کہا تھا یہ ستارہ میرا رب ہے، ابراہیم تو یوں کہہ رہے تھے یہ ستارہ میرا رب ہے۔ توجہ نہیں فرمائی میرے محترم دوستوں، یہ ستارہ میرا رب ہے، یعنی استفہامیہ لہجہ تھا، سوالیہ لہجہ تھا، حقارت کا لہجہ تھا کہ کیا یہ ستارہ بھی رب ہو سکتا ہے؟ اب جنہوں نے لہجے کو چھوڑا انہوں نے نبی پہ الزام لگایا، اور جنہوں نے لہجے کو پکڑا وہ نبی والے ہو گئے۔ لہجہ ضروری ہے، اور لہجہ وہی بتائیں گے جو ابھی میں نے آپ سے کہا تھا، جنہوں نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ایک کو بولتے سنا ہو، اگر سنا ہو تو پھر ضروری ہے وہ ان سب سے پہلے ہو۔ توجہ، وہی سنے گا نا کہ جو ان سب سے پہلے ہو۔ تو دنیا والوں کے پاس قرآن سمجھانے کے لیے اگر کوئی ایسا ہے جو آدم سے پہلے ہے تو اسے لے آؤ، اور اگر نہیں ہے تو آؤ میں دکھاتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رسول کے صحابی، رسول کے چچا دار، آئے رسول کے پاس تشریف فرما، باتیں ہو رہی تھی، اچانک مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے۔ رسول نے علی کو دیکھ کے کہا السلام علی من خلق اللہ قبل آدم ب40 الف عام، اس پر سلام جسے اللہ نے آدم سے 40,000 سال پہلے بنایا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا بولو ذرا مل کے ہے علی، اس پہ سلام جسے اللہ نے آدم سے 40,000 سال پہلے بنایا۔ عبداللہ ابن عباس سے جسم پہ کپکپی جاری ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ اکان الابن قبل الاب، کیا کبھی ایسا ہوا ہے بیٹا باپ سے پہلے ہو جائے؟ توجہ نہیں فرما رہے، کیا کبھی ایسا ہوا؟ وہ بظاہر علی کو آدم کا بیٹا سمجھ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا؟ کیونکہ جبہ بشری میں آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ گفتگو ہوگی، کیا ممکن ہے کہ بیٹا باپ سے پہلے ہو جائے؟ رسول کے چہرے میں جلال آیا اور رسول نے فرمایا عبداللہ ابن عباس اپنے شہر میں یہ بات محفوظ کر لے، علی آدم کی وجہ سے نہیں، آدم علی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو علی، علی آدم کی وجہ سے نہیں، آدم علی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، اگر کسی کو دلیل چاہیے، نجف اشرف جب آپ جاتے ہیں تو صرف وہاں سے ہو کے نہ آیا تھی، وہاں کے کچھ اعمال ہیں، کچھ آداب ہیں، وہ بجا لانے بھی ضروری ہے۔ عشرے میں کبھی وقت آیا تو شاید تشریح کروں گا، اور وہاں پہ جو کچھ ہے نا اسے دیکھا بھی کیجیے، اور جن کے ساتھ آپ گئے ہوں ان سے کہا کریں کہ سمجھائیں بھی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جس طرح خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات۔
جب وہاں پہ جاؤ تو اس گھر کو ہم نے عالمین کے لیے ہدایت بنایا ہے، وہاں پہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس لیے وہاں جا کر صرف چکر لگا کے نہیں آنا، جو چکر لگا کے آئے وہ چکر کھا کے آ جاتا ہے، چکر نہیں لگانے، وہاں نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اسی طرح ان مقامات مقدسہ پر جب آپ جائیں، نشانیاں ہیں، دیکھیے اور سمجھیے۔ میرے مولا کی جہاں زری ہے نا، اس زری میں میرے مولا اکیلے نہیں، دو ہستیاں اور بھی ہیں، ایک جانب حضرت آدم، ایک جانب حضرت نوح۔ اللہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے پروٹوکول میں دو نبی موجود ہیں، اور عام نبی بھی نہیں، ایک ابو البشر، ایک ثانی ابو البشر۔ اور پھر مقام یہ ہے، شیعہ سنی کوئی بھی جب نجف جاتا ہے نا تو اس سے پوچھو کیوں جا رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں علی کی زیارت۔ کبھی کسی سے کسی مسلک سے آپ نے نہیں سنا ہوگا حضرت آدم کی زیارت کو، حضرت نوح کی زیارت کو، ہر کہے گا علی کی زیارت کو، کیونکہ جب مولا کا نام لے لیا جائے پھر موالیوں کا نہ بھی لیا جائے تو بات بنتی ہے۔ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ علی کی زیارت کو، اس ذریعے میں ایک جانب حضرت آدم، ایک جانب حضرت نوح، سمٹا میرا بیان۔ جو محراب ہے، جو گنبد ہے، وہ 4 محرابوں پہ کھڑا ہے، ٹھیک؟ ہر محراب پر اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ جو میرے مولا کے سرحانے محراب ہے نا، اس میں جو اشعار لکھے ہوئے ہیں ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ شاعر حضرت آدم سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ اے حضرت آدم، بڑا مرتبہ ہے کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ آپ ابو البشر ہیں، لیکن اے حضرت آدم آپ یہ بات جانتے ہیں نا کہ ہر جگہ فخر کرنے کی نہیں ہوتی۔ توجہ 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 محترم۔ مثلا میرے لیے فخر ہے کہ میں ذاکر حسین ابن علی، فخر کا مرحلہ ہے، لیکن جہاں عظیم ذاکرین تشریف فرما ہو ان کے سامنے اپنے آپ کو ذاکر کہتے ہوئے حیا آئے گی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ذکر حسین کی منزل پر فائز، اور ان کے ہوتے ہوئے میں خود کو ذاکر کہہ رہا ہوں۔ یعنی ہر منزل فخر کی نہیں ہوتی، جہاں اپنے سے بڑے موجود ہوں وہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فخر نہیں کیا جاتا۔ توجہ توجہ، اب شاید حضرت آدم سے کہہ رہا ہے یہ آپ کا بڑا فخر ہے کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام عالم انسانیت آپ کی اولاد ہے، لیکن اے اللہ کے نبی جہاں آپ ہیں نا، جہاں فخر نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ تراب کے بیٹے ہیں اور آپ کے پہلو میں تراب کا باپ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا کو سلامت رکھے۔ جناب سیدہ کو عزت عطا فرمائے، آپ کے پہلو میں تراب کا باپ ہے، تو یہ وہ علی ہے کہ جو آدم سے پہلے کا ہے۔ اس لیے اگر قرآن سمجھنا ہے تو پھر علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اولاد علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اسی لیے میں اپنے اس مکتب کا تعارف اس خدا کے قرآن سے اور وہ ہستیاں جو محمد کے فرمان کی تفسیر ہیں، جو محمد کے فرمان کی تصویر ہیں، ان کی ذات و کردار اور ان کے فرامین سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انشاءاللہ کل ہمارا سفر توحید سے شروع ہوگا اور پھر چلتے ہوئے جہاں تک وقت نے ساتھ دیا، آپ نے ساتھ دیا، انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ حسین میرے آقا و مولا، اس دروازے پر آ کر میں نے کہا جسے جو چاہیے وہ یہاں سے ملتا ہے، دنیا چاہیے تو یہاں سے ملے گی، آخرت چاہیے تو یہاں سے ملے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے حسین نے آخرت خریدی، مانگی نہیں، حسین نے آخرت خریدی، اور کیسے خریدی ہے بس وہی سنیے، اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ روز ازل خدا عالم نے تمام حجتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک ممبر لگایا، اس ممبر کے بالائی زینے پر ایک تاج رکھا اور اپنی حجتوں کی محفل میں یہ اعلان کیا یہ ممبر ممبر شفاعت ہے اور یہ تاج تاج شفاعت ہے، جو یہ تاج پہنے گا روز محشر شفاعت اسی کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جس کی چاہے گا وہ شفاعت کرے گا۔ میری حجتوں تم میں سے جو یہ تاج پہننا چاہتا ہے وہ آئے اور یہ تاج پہن لے۔ تمام انبیاء یک بارگی آگے بڑھے، جیسے ہی تمام انبیاء آگے بڑھے آواز قدرت آئی رکو،
تاج پہن لینا آسان نہیں. یہ اس منبر کے نچلے زینے پہ دیکھو ایک دفتر رکھا ہوا ہے, ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے. جو اس دفتر کے ہر صفحے پر دستخط کرے گا وہی یہ تاج شفاعت پہننے کا اہل قرار پائے گا, وہی اس منبر پہ بیٹھنے کا اہل قرار پائے گا. ایک ایک کر کے آتے جاؤ, صفوں پہ دستخط کرتے جاؤ. جس نے سارے صفوں پہ دستخط کر دیا وہی اس تاج کا حقدار ہے. آدم آگے بڑھے, پہلا صفحہ کھولا تو اندازہ ہوا ہر صفحے پر ایک امتحان درج ہے, ہر صفحے پر ایک امتحان درج ہے. حضرت آدم نے پہلے صفحے پہ دستخط کیے, اولاد کی قربانی دینی پڑے گی, آدم نے دستخط کر دیا. اگلا جو صفحہ پلٹا اللہ جانے کیا لکھا ہوا تھا, آدم نے دفتر کو بند کر دیا. وہیں پہ وہ دفتر رکھ کر آدم پیچھے ہٹ گئے. حضرت نوح آگے بڑھے, پہلے صفحے پہ دستخط کیے, دوسرے صفحے پہ دستخط کیے, تیسرے صفحے پہ دستخط کیے. اللہ جانے چوتھے صفحے پہ کیا تھا, نوح نے بھی دفتر بند کر دیا. وہ وہیں پہ رکھ کے نوح بھی پیچھے ہٹ گئے. ابراہیم آئے, چند صفحوں پر انہوں نے دستخط کیے, وہ بھی ایک صفحے پر پہنچ کے اس دفتر کو بند کر کے واپس پلٹ گئے. سب سے زیادہ صفوں پر حضرت ایوب نبی نے دستخط کیے, جس کی وجہ سے انہیں صابر نبی کہا جاتا ہے. اللہ کا صابر نبی صفوں پہ دستخط کرنا شروع کیے, بہت سے صفوں پہ دستخط کر دیے, لیکن ایک صفحہ ایسے آیا ایوب کے ہاتھ کانپے, صابر نبی کے ہاتھ کانپے. اللہ اکبر, وہ دفتر وہیں سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایوب نے اسی سینے پہ رکھا اور الٹے قدموں حضرت ایوب واپس چلے گئے. جب حضرت ایوب پلٹے تو اب آخر میں رہ گئے میرے نبی سلطان الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین. بوجھل قدموں کے ساتھ میرے نبی آگے بڑھ رہے تھے کہ جہاں 1.25 لاکھ مل کے دستخط نہ کر سکے, وہاں میں اکیلا اس پورے دفتر پہ دستخط کیسے کروں گا. جب رسول کو آہستہ چلتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا نا, ایک جانب سے حسین آگے بڑھ کے حسین نے تاج شفاعت اٹھایا, اپنے نانا نے سر پہ رکھ دیا. نانا بنا ہی آپ کے لیے ہے, نانا سجدہ ہی آپ کے سر پہ, نانا اس منبر پہ جچتے ہی آپ ہیں, نانا یہ تاج بنا ہی آپ کے لیے ہے. رسول نے سینے سے لگا دے گا حسین پھر امتحان, حسین نے روکے گا نانا امتحان جانے حسین جانے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا کا گریہ قبول فرمائے. جنابوں میں آنسو آ گئے, سوال میں حسین کے کسی نام میں کبھی رونا نصیب نہ ہو. جو ہاتھ سینے تک آ گئے ہیں کبھی کسی نے محتاج نہ ہو. نانا امتحان جانے حسین جانے. آپ تاج پہنیے, یہ تاج شفاعت بنا آپ کے لیے ہے, یہ سجدہ آپ کو ہے. حسین نے نانا کے سر پہ تاج رکھ دیا, محفل برخاست ہو گئی. وقت گزرنا شروع ہوا, نبی ایک ایک کر کے دنیا پہ آنے لگے. جس نے جتنے دستخط کیے تھے وہ اتنے امتحان دیتا چلا گیا, جتنے دستخط کیے وہ اتنے امتحان دیتا چلا گیا. وقت آ گیا میرے نبی کا, اور وہ دور آ گیا کہ اب نبی کا دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب آ گیا. مسجد نبوی, ممبر مسجد نبوی, ممبر پہ اللہ کا رسول گود میں حسین. جبریل داخل مسجد ہوئے, قدم بوسی کی, بعد درود و سلام یہ عرض کرنے لگے, اے اللہ کے نبی خدا بند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وہ دن یاد ہے نا جب حسین نے آپ کو تاج پہنایا تھا. رسول نے فرمایا ہاں جبریل, کیسے بھول سکتا ہوں, وہ دن مجھے یاد ہے, میرے حسین نے میرے سر میں تاج پہنایا تھا. کہا یا رسول اللہ اس وقت حسین نے تاج پہنایا تو تھا, حسین نے امتحانوں کا وعدہ بھی کیا تھا, لیکن حسین نے دفتر پہ دستخط نہیں کیے تھے. امتحانوں کا وقت قریب آ گیا, میں حسین سے دستخط لینے آیا. اللہ اکبر, وقت امتحان قریب آ گیا, میں حسین سے دستخط لینے آیا ہوں. حسین آقا نے سننا تھا, دفتر جبریل کے ہاتھوں سے لیا, اور حسین نے بڑی تمکنت کے ساتھ, بڑے وقار کے ساتھ, بڑے ثبات کے ساتھ حسین نے ایک ایک صفحے پہ دستخط کرنا شروع کیا. کرتے چلے جا رہے ہیں دستخط. اچانک ایک صفحہ آیا کہ ایک لمحے کے لیے حسین کا ہاتھ رکا, پھر کچھ ذہن میں آیا اور ادھر حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, ادھر حسین نے دستخط کرنا شروع کیے. دستخط کرتے 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 حسین نے ہر صفحے پہ دستخط کر دیے. دفتر تمام کر کے جبریل کے حوالے کیا. حسین نبی کی گود سے روتے ہوئے اٹھے, اپنے گھر میں پہنچے. ماں نے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا, رونے کا حسین میں نے تجھے چکیاں پیس کے ڈالا ہے. اجرکم اللہ. حسین تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی, میرے لال کیوں رو رہا ہے, وجہ تو بتا رونے کی, کیوں رو رہا ہے. نہ حسین وجہ بتاتے ہیں, نہ میرے آقا و مولا
چپ ہوتے ہیں، بس آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گویا آنکھیں نہیں ساون کے بادل ہیں۔ حسین روتے جا رہے ہیں، رسول بھی گزرے میں مسجد سے آ گئے، میرا لال کیوں رو رہے ہو؟ جانتے ہو تمہارے رونے سے میرا دل ڈوبتا ہے، حسین کیوں رو رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں، خاموش حسین۔ آقا علی آ گئے، میرے بیٹے میری جان حسین۔ اللہ اکبر، حسین کیوں رو رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں، خاموش۔ 1 سال بڑا بھائی امام حسن آئے، بھیا کیوں رو رہے ہو؟ مجھے تو بتا دے، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے تو بتا دے کیوں رو رہے ہو؟ نہیں بتانا، آنکھوں سے آنسو جاری کہ اچانک اپنے حجرے سے حسین کی بہن زینب آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عالیہ کو دیکھ کے حسین کا گریہ اور بلند ہوا۔ بہن نے قریب آ کر بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی اور عجیب جملہ کہا، علی کی بیٹی نے رو کے کہا، تو جانتا ہے نا میں تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، حسین جانتے ہو نا میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں یہاں پہ ایک لمحے کے لیے روک کے تم سے ایک جملہ کہوں گا، جو صرف حسین کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اللہ جانے اس کے سامنے 13 جنوں سے سنا ہوتا رہا، دیتا رہا، اور بہن دیکھتی رہ گئی یہ حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تجریہ قبول فرمائے۔ بس سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو، سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو۔ حسین مجھے بتاؤ تو صحیح، رو کیوں رہے ہو؟ جب عالیہ نے کہا نا مجھے بتاؤ رو کیوں رہے ہو، اس وقت حسین نے کہا، بہن وہ دن یاد ہے جب میں نے تاج نانا کے سر پہ رکھا تھا؟ ہاں بھیا یاد ہے، وہ دن کوئی بھولنے کا نہیں، اچھی طرح دن یاد ہے۔ کہا وہ دفتر بھی یاد ہے جس پہ سارے نبی دستخط نہ کر سکے، اور میں نے کہا تھا کہ میں وہ سارے امتحان دوں گا؟ کہا ہاں حسین بہت اچھی طرح یاد ہے۔ کہا بس میری بہن انہی امتحانوں کا وقت قریب آ گیا ہے، جبریل وہ دفتر لائے تھے اور مجھ سے ہر صفحے پہ دستخط کروا کر لے گئے۔ اب یہی ماتم کا جملہ ہے، بہن نے بڑے وقار سے کہا، حسین اگر دستخط کر دیے تو پھر رونا کیسا؟ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، کچھ صفوں میں کسی جگہ دستخط کرایا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، کچھ صفوں میں کسی بھی جگہ دستخط کرایا، اللہ جانے وہ میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ بہن نے پوچھا کس کی جگہ دستخط کرائے؟ رو کے کہا زینب تیری جگہ دستخط کرایا۔ بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا، حسین پریشان نہ ہو، اپنا ہر امتحان بھی دوں گی تیرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ کر لینا، یہی دن ہے رونے کے، اپنے ساتھ جو ہوگا وہ روئے گا۔ حسین پریشان نہ ہو، اپنے حصے کے امتحان بھی دوں گی، تیرے امتحان میں بھی تیرے ساتھ شریک رہوں گی۔ بتا تو صحیح، سارے بڑے موجود ہیں، امتحان ہیں کون کون سے؟ حسین نے بتانا شروع کیے، زینب وطن چھوڑنا پڑے گا۔ بھیا پریشان نہ ہو، تیرے ساتھ وطن چھوڑوں گی۔ بہن حج کے احرام توڑنے پڑیں گے۔ بھیا پریشان نہ ہو، وہ مشکل بات ہے، لیکن تیرے ساتھ احرام توڑ کے تیرے ساتھ سفر کروں گی۔ بہن جنگلوں کے سفر کرنے پڑیں گے، ہائے ہائے، جنگلوں کے سفر کرنے پڑیں گے۔ جنگلوں کا سفر کا نام آیا تھا، بھائی کے چہرے کی طرف دیکھے گا، تم تو جانتے ہو نا میں کبھی گھر سے باہر نہیں آئی۔ اللہ اکبر، میرے سائے پہ کبھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی، لیکن حسین تیری خاطر جنگلوں میں سفر کروں گی، تیری خاطر ان سفروں میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ میری بہن صحرا میں ڈیرے لگانے پڑیں گے، صحرا میں ڈیرے لگانے پڑیں گے۔ علی کی بیٹی نے بھائی کی طرف دیکھ کے کہا، میرے لیے تو شہر بھی صحرا ہے، میں تو جانتی نہیں کہ شہر ہوتے کیا ہیں، تیرے ساتھ جہاں تو جائے گا نا حسین وہاں جاؤں گی۔ کہا بہن ایک دن وہ آ جائے گا جس دن صبح سے شام تک لاشیں اٹھانے پڑیں گے۔ بہن نے ایک جملہ کہا اور وہ بھائی کے دل پہ بڑا گراں گزرا جملہ۔ علی کی بیٹی نے رو کے کہا، بہن بھائی اگر یہ منزل ہے نا کہ لاشیں اٹھانے پڑیں گے، پھر تم تو جانتے ہو نا میں مستور ہوں، میں باہر نہیں آ سکتی، لاشیں اٹھا کے آپ لاتے رہنا، لاشوں پہ پائے میں کرتی رہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد حسین نے اگلا جملہ کہا، بہن لاشیں عام لاشیں نہیں ہوں گے، عام لاشیں نہیں ہوں گے، زینب کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے لانے پڑیں گے۔ بھیا پریشان نہ ہو، لے تو